انٹرسٹنگلی آپ اس کو نومبر کے مہینے میں کرنا چاہتے ہیں. میں اس بڑے جیسے وہ ہماری قاضی فائزی صاحب تھے نا, ان کی ریٹائرمنٹ قاہرہ صاحب بڑی قریب آ رہی تھی, تو ایک 63A کا ایک فیصلہ تھا, تو وہ ریٹائرمنٹ سے پہلے انہوں نے بڑی محنت کر کے اس فیصلے کو کر کے وہ گئے تاکہ 26ویں ترمیم پاس ہو جائے. تو اب یہ 27ویں ترمیم کے اوپر بھی ایک ٹائم لائن کو فالو کر رہے ہیں, لیکن اس ٹائم لائن کی کچھ اہمیت ہے, آپ بتا سکتے ہیں؟ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ابھی تک ترمیم کے خد و خالی سامنے نہیں ہے. کچھ مین پوائنٹس آئے ہیں, اس کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا پازیٹیوٹی ہے, کیا نیگیٹیوٹی ہے, کیا ہونا چاہیے کیا نہیں. وہ تو جب ڈرافٹ سامنے آئے گا, تفصیل سامنے آئے گی. 6 تاریخ کو ہماری CEC کی میٹنگ ہے, اس میں انشاءاللہ ڈیٹیل سامنے ہمیں رکھی جائے گی اور اس پہ ڈیبیٹ کریں گے, تب جا کے اس پہ فائنل کو بات ہوگی. جہاں تک ترمیم ہے, اٹ سیلف کوئی ترمیم اچھی کوئی بری نہیں ہے. ترمیم اچھی بری تب ہوگی جب آپ آئین کے اندر کوئی مزید تبدیلیاں کرنا چاہ رہے ہیں, اور آئین کے اندر تبدیلی اگر ماضی میں کی گئی تبدیلیاں یا اوریجنل آئین کے اندر حالات نے ثابت کیا کہ کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, جس طرح آپ بھی ایک غلطی کی نشاندہی کر رہے ہیں, ایک چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں جس کو آپ کے دانست میں غلطی ہوئی ہے اور اس کو کریکشن کیا آپ نے انٹرو میں بتایا, یہ آپ کا خیال ہے, ہمارا ہو سکتا ہے اس سے مختلف ہو, لیکن یہی تجربہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. اسی لیے ڈاکومنٹ کے اندر, آئین کے اندر خود آئین کو امینڈ کرنے کا ایک طریقہ کار بھی دیا گیا ہے. اب کیا ہوگا, ہماری قیادت نے اس کے خد و خال بتا دی ہے. رہی بات کہ جی جلدی کیوں ہے, اور سرحدوں کی صورتحال بلا شبہ تشویشناک ہے. یہ تشویشناک کے علاوہ پریشان کن ضرور ہے. سوال یہ ہے کہ بالکل ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک کہا, میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ فوج نے اپنا کام کرنا ہے, وہ دفاع کا اپنا کام کر رہے ہیں. پارلیمان کے اندر وہ ڈیبیٹ ضرور ہونا چاہیے, لیکن وہ گورنمنٹ کا اور دفاعی اداروں کا کام ہے کہ ملک کا دفاع کیسے چلانا ہے. اس کو پالیسی گائیڈ لائن دینے کی اگر ضرورت ہوگی تو پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوگی. آپ کی ڈیفنس پالیسیز کا پارلیمنٹ کے اندر جنرلی ڈیبیٹ نہیں ہوتی, نہ اس کا کوئی وہ فورم ہوتا ہے کمیٹیوں کے اندر بیٹھ کے, یا اس کے اندر بہت ساری سیکریسیز ہوتی ہیں جب جنرلی آپ ڈیبیٹ نہیں کر رہے ہوتے. لیکن بالکل آپ کے ملک کے اندر اس وقت جو انتہا پسندی کا ایک جن ہے, آپ کو خارجہ پالیسی خاص طور پہ مغربی محاذ سے اور ملک کے اندر سے بھی, یہ جو اس وقت ملک کے اندر بھی ایک ابھار ہے جس کو آپ انتہا پسندی کہہ لیجئے, مذہبی جماعتوں کی طرف سے ایک چیزیں پیدا کی جا رہی ہیں جو کہ بڑی تشویشناک ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑی ہیں. حکومت کے لیے صوبائی ہو یا مرکزی ہو, ایک نہیں سارے صوبوں کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں, لیکن ان کو سائملٹینیسلی ہینڈل کرنا ہے. کیوں نومبر میں کرنا ہے وہ بھی ڈرافٹ سامنے آئے گا تو پتہ چل جائے گا, لیکن باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ پیرللی اگر یہ بھی چلے گا تو میرا خیال ہے یہ کوئی غلطی نہیں ہوگی گورنمنٹ کی. قاہرہ صاحب, لیکن 27ویں آئینی ترمیم کرنی ہے اور آپ بڑے بڑے سٹیپس لے رہے ہیں کہ ججوں کو چھیڑنا ہے, NFC وارڈ کو چھیڑنا ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. آپ کو انگیج کرنا چاہیے پولیٹیکل فورسز کو. ندیم صاحب, میں نے پھر یہی گزارش کروں گا کہ ابھی تک تو یہ نہیں پتا کہ وہ اس کی حیثیت کیا ہوگی. 4 نکات بلاول نے لکھ کے دیے ہیں. نکات آگے نا, اس نکات کے اندر اچھائی بھی ہو سکتی ہے, گورنمنٹ کا ارادہ غلط بھی ہو سکتا ہے. گورنمنٹ کوئی اچھا کام کرنا چاہتی ہے تو بڑی اچھی باتیں کریں, اگر اس سے کوئی گڈ نکل سکتا ہے یا نکلنا ہے تو. سو ابھی اس کے بارے میں کچھ فائنل رائے دینا ممکن نہیں ہے. سر کلیئرٹی نکات میں ہے, نکات میں کنفیوژن نہیں ہے. مطلب NFC یہ ریویو کر رہے ہیں تو صوبوں کو اور پیسے دینے کے لیے نہیں کر رہے, صوبوں کا حصہ کم کرنے کے لیے ڈسکس کر رہے ہیں. میری گزارش یہی ہے کہ وہ جب تک تجویز سامنے نہ آ جائے اس کی کیا شکل ہوگی. یعنی فرض کرو آپ نے اپنے انٹرو میں جو بات کہی کہ اگر وسائل مرکز کے پاس نہیں ہے تو کوئی اور بھی تو فورم ایسا نکالا جا سکتا ہے, کوئی اور طریقہ کار ایسا وضع ہو سکتا ہے جو سب کی مشاورت سے ہو. میں کسی بات کے بارے میں کوئی حتمی رائے بھی دے اس لیے نہیں پا رہا. سب کی مشاورت میں کیا PTI شامل ہے؟ سر میں اسی پہ آنے لگا کہ میری جماعت کی حت الامکان یہ کوشش, میری کوئی لیڈرشپ سے بات نہیں ہوئی, لیکن میں آپ کو تسلی سے کہہ رہا ہوں کہ 26ویں ترمیم میں بھی ہم نے کوشش کی, اٹ واز پیپلز پارٹی جس نے مولانا فضل الرحمان کو بھی اور PTI کو بھی سب کو شامل کیا, اور PTI کی ساری باتیں جو چاہتے تھے وہ تسلیم کر لی گئیں. اور آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے جو بیرسٹر گوہر صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی, اس میں انہوں نے شکریہ ادا کیا تھا کہ آپ نے ہماری ساری باتیں منوا دی ہے, لیکن ایون دین ہم ووٹ نہیں کر رہے, ہمیں مجبوری ہے, ہمیں حکم بھی ملا ہے. تو بھئی اگر آپ نے یہ کرنا تھا تو آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. وہ ایک آئینی بینچ والا ایشو تھا نا, کنٹروورشل, اب تو پوری آئینی عدالت میں ایک اور گزارش کرتا ہوں جی. یہ جو ابھی میرے بھائی نے بھی کہا کہ جوڈیشری کو نوازا جا رہا ہے, میں باقی چیزوں کے بارے میں تو اگر آپ چاہیں گے تو میں اس پہ بات کر دوں گا, لیکن جوڈیشری کو نوازے جانے کا تعلق اگر تو آئینی عدالت سے ہے تو ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عدالتی پروسیس ہے یا اس کے اندر جو امینڈمنٹس ہیں یہ بڑے نقصان دہ ہیں اور عدالتوں کے اختیارات سلب کرنے کے ہیں. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں ان کو نوازا جا رہا ہے.
پیپلز پارٹی کی حد تک تو میں آپ کو یہ ایشور کرتا ہوں کہ آئینی عدالت کا مطالبہ یا آئینی عدالت کا خواب محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے دیکھا تھا. یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے. آج کے دور میں اس دور کے اندر عدالت کا، حکومت کا، باقی جو اپوزیشن کا، میڈیا کا اس وقت جو تناظر ہے ہمارا بنا ہوا، یہ آج ایک مختلف ہے. محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے جب یہ خواب دیکھا تھا یا یہ اس کے بارے میں انہوں نے اپنے منشور میں لکھا تھا تو اس وقت تصور یہ تھا کہ پاکستان کے لوگوں کو سپیڈی اور بہتر جسٹس مل سکے. اور یہ جو آئینی عدالت ہے، یہ آئینی بینچ نہیں، آئینی عدالت اپنا کام کرے اور سپریم کورٹ اپنا کام کرے، تاکہ جو نارمل روٹین کے کیسز ہیں وہ لوگوں کے پینڈنگ نہ ہو، وہ دادے کا کیس پوتا جو ہے وہ نہ آ کے بھگتتا رہے. تو بالکل ہم اس بات کے حق میں تھے. 26ویں ترمیم میں بھی ہم نے کوشش کی تھی. اس وقت جس پہ اتفاق ہوا وہ آئینی بینچ ہے. پیپلز پارٹی کسی کے خلاف یا کسی کی بہتری کے لیے نہیں. یہ بی بی شہید نے اس وقت، جب میں نے پھر کہوں گا، جب انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا یا ان کا خیال آیا تھا، تو اس وقت بالکل پاکستان کے جوڈیشل پروسیس کو امپروو کرنے کا تھا.